السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، نئے ہجری سال کی آمد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اور ذوالحج پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ ذوالحج کے آخری ایام چل رہے ہیں اور 1445 ہجری کا آغاز ہونے والا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے اس کیلنڈر کو فروغ نہیں دیا، چند ایک دو اسلامی ملکوں کے سوا اور کسی ملک میں یہ اسلامی کیلنڈر رائج نہیں ہے۔ حالانکہ پاکستان اسلام کے نام پر ماضی وجود میں آئی، اس میں بھی یہ ہجری کیلنڈر رائج نہیں ہے۔ انگریزی کیلنڈر، وہ انگریزی تاریخیں اور وہی سارا ایک سسٹم چل رہا ہے، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ تھا، اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کو مشورہ دیا تھا۔ پھر صحابہ کرام کی باقاعدہ مجلس اور میٹنگ طے ہوا تھا کہ یہ مسلمانوں کا الگ سے ایک کیلنڈر ترتیب دیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ محرم کا مہینہ، حرمت والے مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے اور حرمت والے مہینے پر ہی ذوالحج پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے پورا سال اور پوری زندگی بدبختوں نے اصحاب رسول اور اہل بیت مقدس ہستیوں کے بارے میں زبان کو گندا اور غلیظ کر رکھنے کا ایک عزم کیے ہوئے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل السنہ اہل الحدیث یہ ایک نظریہ رکھتے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں طعن کرتا ہے، اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت اور پورے جہان والوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ اور اس کو ملک کا مستقل طور پر قانون بنانا چاہیے۔ قانون تو بنا ہوا ہے، پچھلے دنوں بل بھی پاس ہوا تھا، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا اور اس کا نفاذ عملی طور پر اس کا نفاذ نہیں ہو رہا۔ تو چاہیے یہ کہ ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب نبیا قتل ومن سب اصحابہ جلد، جو کسی نبی کو قتل کرتا ہے اس کو جو نبی کسی کو برا بلا کہتا ہے، کسی نبی کو گالی دیتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اور جو کسی صحابی کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتا ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ اگر یہ قانون بن جائے، ایسے بدکماشوں کو اور ایسے بدمعاشوں کو یہ جرت تک نہ ہو۔ ناظرین کرام، یہ محرم کا مہینہ، اس مہینے میں صحابہ کرام کے بارے میں خوب گندی زبان چلائی جاتی ہے، حالانکہ یہ محرم کا مہینہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے، اس کو اللہ نے شہر اللہ قرار دیا ہے۔ مہینے سارے عظمت والے ہیں، لیکن محرم کا ایک احترام ہے اور ایک تقدس ہے، اور یہ حضرت حسین یا واقع کربلا کی وجہ سے اس کا تقدس اس کو نہیں ملا، یہ تو اس سے کئی اپنا سال قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما کر ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ میں یہاں یہ عرض کروں تین چار صحابہ کرام کے بارے میں نمونے کے طور پر، کہ ان صحابیوں کے بارے میں اگر کسی نے گندی زبان چلائی ہے، اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا ہے، اللہ رب العزت نے دنیا میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دیا، آخرت کی سزا ایک الگ سے ہے۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بدبخت گالیاں دیتا تھا۔ تاریخ دمشق میں ابن عساکر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس کی موت کا وقت آیا، اس کو کہا گیا کہ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میری زبان سے ادا نہیں ہو رہا، میں کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں ابو بکر عمر کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، دوسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب میت مبارک، ان کی ناش مبارک پڑی تھی، ایک بدبخت امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نوٹ کیا ہے، امام بخاری نے ان کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ بدبخت بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے لگتا ہے تو معاف نہیں کرے گا۔ کسی نے جرت سے آگے بڑھ کر پوچھا کہ بھائی آپ اس طرح کے جملے کیوں کس رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ عزم کیا تھا کہ میں حضرت عثمان کے منہ پر تھپڑ ماروں گا، نعوذ باللہ۔ تو جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، شہادت تک مجھے یہ موقع تو نہ مل سکا، شہادت پر موقع نہ مل سکا، میں نے پھر بعد میں جب ان کی ناش مبارک، ان کی میت مبارک پڑی ہوئی تھی، تو تب میں نے وہ ایسا کیا کہ ان کی لاش مبارک پر تمانچہ مارا ہے، جس کی وجہ سے آج مجھے یہ ذلت اور خواری میرا مقدر بن رہی ہے، اور میں رسوا ہو رہا ہوں، میں پچھتا رہا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تیسرے نمبر پر بات ہے حضرت علی اور حضرت حسین اور حضرت علی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں۔ امام ابو رجا العطاردی نے یہ لکھا ہے
کہ بیلجیم میں ہمارے ایک پڑوسی نے حضرت حسین اور حضرت علی دیگر اصحاب کے بارے میں گندی زبان استعمال کی. اللہ رب العزت نے اس کی بینائی کو سلب کر لیا، اس کو اندھا مستقل طور پر کر دیا. آج کچھ بدبخت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ وہ غیر فقیہ تھے، اور اس حوالہ سے میں بھی تاریخ دمشق میں موجود ہے، اپنا تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ دمشق کی مسجد کے اندر ایک بدبخت نے یہی کلمہ کہا تھا. وہ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور ہمارے بعض نادان اہل سنہ بھی یہ بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ غیر فقیہ صحابی تھے. مسجد دمشق میں بیٹھ کر اس نے جب یہ اس بدبخت نے بات کی، مسجد کی چھت کے اوپر سے ایک سانپ گرا جو اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس کا تعاقب کر رہا ہے. جب تک وہ توبہ طائب نہیں ہوا، سانپ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. آخری بات، آگے بڑھیے اور آخری بات سماعت فرمائیں ناظرین کرام، اور اس کو دل میں جگہ دیں. کسی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بھی ایسا ویسا لفظ نہ بولیں، وگرنہ آپ کی عبادات بھی رائگاں ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت ذلت اور خاری مقدر بنا دے گا. ہم عام شخصیات کے بارے میں بھی، کسی کے بڑے اکابر کے بارے میں یا عام مسلمانوں کے بارے میں بھی ایسا اسلام نے جملہ یا کلمہ بولنے سے سختی سے منع فرمایا ہے. یہ جائے کہ صحابہ کرام کے بارے میں، نفوس قدسیہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں اس طرح کا کلمہ بولا جائے. بعض لوگ آج کہتے ہیں کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی نہیں تھے، وہ تو منشی تھے. نعوذ باللہ. اس طرح ایک طنزیہ انداز اپنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور جلیل القدر صحابی، کاتب وحی، اور آپ کی دعاؤں سے سرفراز ہونے والے، اور آپ کی دعائیں پانے والے، بشارتیں پانے والے، جنت کا حقدار کہلانے والے، دنیا میں اللہ رب العزت نے جب ان کے بارے میں یہ اعلان فرما دی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ تو بعض وقت کہتے ہیں جو وہ منشی تھے. نعوذ باللہ. انبیاء کرام نے منشی نہیں رکھے ہوتے تھے، اور انبیاء کرام اپنے پروانوں کی، اپنے جانثاروں کی، اپنے خدام کی بڑی رسپیکٹ اور عزت کیا کرتے تھے. یہ کاتب وحی تھے. ان کے مقام کو کوئی مانے یا نہ مانے، وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائے گا. سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اگر حضرت علی ہمارے لیے قابل احترام ہے تو حضرت امیر معاویہ بھی قابل احترام ہے. حضرت علی قابل احترام ہے تو ماں عائشہ بھی قابل احترام ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی قابل احترام ہے. ابو بکر و عمر ہوں یا حضرت عثمان ہوں، حضرت حسنین کریمین ہوں یا سیدہ فاطمہ ہوں، پیارے نبی کی باقی 3 بیٹیاں، آپ کی بیٹی حضرت زینب ہو، ام کلثوم ہو، اور یا حضرت رقیہ ہو، سیدہ خدیجہ ہوں یا سیدہ ام حبیبہ ہوں، کوئی بھی آپ کی بیوی ہو، زوجہ محترمہ ہو، وہ ہماری ماں ہے اور ان کا احترام ہم کرتے ہیں. اور کوئی بھی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہماری لیے قابل احترام ہے. کوئی بھی آپ کا نواسا، آپ کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا، آپ کا ایک صحابی، اس کا خونی رشتہ یا آپ کے ساتھ سلسلہ نسب ملتا ہے یا نہیں ملتا، جس نے کلمہ پڑھا، پیارے نبی کا صحابی بنا، ایمان اور اسلام کی حالت میں وفات پائی، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ان کے بارے میں گندی زبان استعمال کرنے والے، ہم ان کے بارے میں ہدایت کی دعا کرتے ہیں. اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. یہ صحابہ کرام، یہ اہل بیت، یہ دین کا وہ پل ہے جو امت کو نبوت کے ساتھ ملاتا ہے. یہ ہمارے محسن ہیں، ان کے ذریعے روایات احادیث ہم تک منتقل ہوئی ہیں. کس کس صحابی پر جرا کرو گے؟ صحابہ کرام کے بارے میں اہل السنہ کا، محدثین کا یہ موقف ہے کہ راویوں کی چھانٹ پٹک کی جائے گی، لیکن جب بات آئے گی صحابی کی، آنکھیں بند کر کے کہ اب صحابی پیچھے، ہم نے ساری روایت کی تحقیق کی ہے، سند کی تحقیق کی ہے، لیکن اب صحابی کا معاملہ آ گیا ہے. الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنے والا ناکام ہے. اس لیے صحابہ کرام کی وہ روایات جن کو آج موقوف روایت کہا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.